الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما
معزز و محترم سامعین حضرات، یہ ماہ رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے اور اس میں بے شمار نسبتیں ہیں۔
پچھلے جمعہ شریف کے خطبہ میں آپ نے عاشق رسول عاشق صادق حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا۔ آج عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر ہوگا، کیونکہ چٹی شریف کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ہے۔ ہم چھٹی والے بھی ہیں، ہم 11ویں والے بھی ہیں اور ہم 12ویں والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں چونکہ الحمدللہ خود قادری ہوں، سبحان اللہ، لیکن چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہر وردی ہو، وہ قادری ہو، تمام سلاسل کے پیشوا، بے شک تمام سلاسل کے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب کی عظمت کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج اگر آپ کو یہ پاک و ہند، یہ تقسیم سے پہلے یا اب پاکستان کی زمین ہو یا ہند کی زمین، جتنی اسلام کی بہاریں نظر آتی ہیں، الحمدللہ آپ مسلمان بیٹھے ہیں، میں مسلمان ہوں، سبحان اللہ، ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، تو یہ سب فیض حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارا فیض عطائے رسول حضرت حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مدینے سے فیض لے کے آپ نے یہاں پہ آ کے اس دھرتی پہ فیض دیا نہیں، فیض کے دریاب آئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضور غوث اعظم کے ہم عصر بھی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، ان کی سن ولادت پہ جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا سن ولادت جو ہے وہ 523 سن ہجری ہے۔ بے شک، بعض لکھتے ہیں کہ 527 سن ہجری ہے، بعض لکھتے ہیں کہ 530 سن ہجری ہے، بعض لکھتے ہیں 533 سن ہجری ہے، بعض لکھتے ہیں کہ 537 سن ہجری ہے۔ لیکن معین الاربع والے بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا سب سے معتبر روایت جو ہے وہ 530 سن ہجری والی ہے، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ولادت جو ہے 530 سن ہجری میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کب ہوئی ہے؟ 530 سن ہجری، اور 97 سال 97 حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی پائی ہے۔ اگر 530 سن ہجری آپ کا ولادت مانا جائے تو پھر اس حساب سے 6 تک 70 سال ہو گئے، اور 27 97، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات جو ہے وہ 627 سن ہجری بنتا ہے۔ 627 سن ہجری آپ کا یوم وفات بنتا ہے۔ بے شک، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حسبی نسبی ولی ہیں۔
آپ کے والد محترم بھی وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کا پورا خاندان، پورا قبیلہ جو ہے وہ شرافت، روحانیت اور علم کے اعتبار سے پورے علاقہ میں مشہور تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہی حاصل کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی 14 یا 15 سال عمر ہے، آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ مختلف مدارس میں علوم دینیہ حاصل کرتے رہے، کہیں سے تجوید و قرات کا علم، کہیں سے قرآن کی تفسیر کا علم، کہیں سے فقہ کا علم، کہیں سے حدیث کا علم، اور یوں علوم و فنون حاصل کرتے رہے۔ تو 18 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلی حاضری محبوب سبحانی، سبحان اللہ قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہیں آپ نے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی، جن کو عثمان ہارونی بھی لوگ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ آپ دست بیعت ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو حج پہ لے گئے، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے شیخ ہے پیچھے مرید ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ بھی شیخ کامل ہے بے شک اور مرید بھی مرید کامل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام مرید نہیں ہے ہائے ہائے جیسی آج کل کی رسمی پیری مریدی ہے، یہ رسم ہی آج کل تو چلتی ہے، نہ وہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے، بے شک بے ہے شک اللہ اکبر۔ بے شک تو شیخ بھی کامل، ہائے ہائے مرید بھی کامل، بے شک آگے پیر ہے پیچھے مرید ہے۔ بے شک بے شک۔ اور عرض کرتے ہیں کہ اے معین الدین، اے حسن سجری، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ درود و سلام کا نذرانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ نذرانہ پیش کرو۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور آپ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، ہائے ہائے اس کا نذرانہ عقیدت قبول فرما لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ پاک سے آواز آتی ہے کہ عثمان غریب نواز کو لے کے آئے ہو، سبحان اللہ غریب نواز کو لے کے آئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ غریب نواز کا جو لقب ہے، یہ کسی مفسر مفکر نے، کسی محدث نے، کسی ولی نے نہیں دیا، یہ غریب نواز کا لقب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے ملا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی بارگاہ سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اور اللہ آج یارو صدیاں گزر گئی، ہائے ہائے صدیاں بیت گئی، آج لوگ اصل نام سے واقف بھی نہیں ہے، ہر کوئی کہتا ہے تو غریب نواز کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام جانتے تھے بے شک سرکار امتیوں کے حالات سے باخبر ہیں، بے شک بے شک امتیوں کے معاملات سے باخبر ہیں، بے شک حضور جانتے تھے کہ یہ غریب نواز ہے، ہائے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ قریب نواز نہیں ہے، یہ غریب نواز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے پھر بغداد شریف، سبحان اللہ کہاں؟ بغداد شریف بغداد شریف کی وہ درگاہ ہے جو سارے اولیاء کا مرکز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جو اللہ ولایت کا مرکز ہے، بے شک ہے؟ اللہ اکبر۔ جس ولی کو ولایت کی خیرات ملتی ہے وہ میرے غوث اعظم کے صدقے سے سبحان ملتی اللہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک آپ پیران پیر ہیں، بے شک ہے؟ اور میرے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اعلان فرمایا نا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرا قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پہ ہے، گردن پہ ہے بے شک بے شک بے شک میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے ہر ولی کی گردن پہ گردن پہ۔ تو عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خراسان کے ٹیلے پہ بیٹھے تھے، ہائے ہائے آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور فرمایا نہیں لا بل علی عینی وعلی راشی، ہائے ہائے فرمایا نہیں حضور صرف میری گردن پہ ہی نہیں، ہائے ہائے میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پہ بھی آپ کا سبحان قدم ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے اور میری اللہ آنکھوں پہ بھی آپ کا آنکھوں میں بھی آپ کا قدم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یارو ولیوں کو ایسے ولایت نہیں ملتی ہے، غوث اعظم سے محبت کرنے کی وجہ سے ولایت ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم کی نوکری کرنے کی وجہ سے ولایت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پھر وہاں سے چلتے چلتے آپ میرے داتا گنج بخش علی اجمیری کی چوکھٹ میں آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک کہاں پہ آگے؟ داتا صاحب بولو ذرا کہاں پہ آگے؟ داتا صاحب یہ اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ورنہ یہ سفر کو لے لیے جائے تو کئی گھنٹوں شاید گفتگو ہو جائے، بے شک لیکن اختصار کے ساتھ آپ پھر وہاں پہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی چوکھٹ پہ پہنچے، داتا حضور کے قدموں کی طرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا حجرہ ہے، حجرہ ہے نا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی چلہ دار ہے، بے شک بے شک بے شک 40 دن وہاں پہ آپ نے چلہ کیا بے شک بے شک اور فیض حاصل کیا ہے۔ ہائے جب داتا حضور نے بھی فیض عطا فرما دیا، کیونکہ داتا حضور جو ہیں وہ یہ پنجاب کے ولیوں کے گورنر ہیں، ورنہ بے شک یہ میرے احمد رضا فرمایا کرتے تھے، بے شک بریلی کے تاجدار فرمایا کرتے تھے کہ داتا گنج بخش علی اجمیری پنجاب کے ولیوں کے گورنر ہیں۔ اللہ اکبر ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری نے فیض عطا فرمایا، اور صرف اکیلا فیض ہی نہیں، فیض کے داتا نے دریا بہا دیے، بے شک بے شک بے شک معین الدین کو ایسا فیض دیا، ایسا فیض دیا کہ معین الدین کو جاتے ہوئے کہنا پڑ گیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاکھ سائیں پیرے کا گنج بخش فیض عالم ہائے ہائے مظہر نور خدا، گنج بخش عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آگے کیا فرمایا؟ نا کسارا پیر کامل کاملہ راہنما، ہائے ہائے ہے؟ کامل آمدے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم کہ داتا آپ نے تو فیض کے دریا بہا دیے ہیں، ہائے ہائے آپ نے تو فیض کے
دریا بہا اونچی بولو ذرا محبت سے. دریا بہا فیض کے دریا بہا دیے. مظہر نور خدا آپ اللہ کے آئینہ ہو, بے شک بے شک بے شک ذات باری کے مظہر ہو. اللہ اکبر. مطلب کیا کہ جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ داتا گنج بخش علی اجمیری کو دیکھ لے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لے. سبحان اللہ سبحان ہیں؟ پیر کامل صورت ذل الہ, اللہ آئے آئے سبحان اللہ پیر کامل صورت ذل الہ, دید پیر یعنی دید کبریا. آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شیخ سعدی فرما گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی آپ فرما گئے کہ پیر کامل صورت ذل الہ, سبحان اللہ کہ پیر کامل کی صورت ایسے ہے جیسے خدا کی ذات کا وہ مظہر ہو. آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سایہ ہو. اور آگے کیا فرمایا, دید پیر یعنی دید کبریا, سبحان اللہ کہ پیر کی زیارت اس طرح ہے جیسے خدا کی زیارت ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے کہ ولی کو ولایت اس وقت تک ملتی نہیں ہے جب تک وہ خدا کے جلووں میں گم نہیں ہو جاتا. بے شک بے شک بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں سے میرے داتا حضور سے فیض لے کے آپ ہند میں پہنچے تو اس وقت حکومت تھی پرتھوی راج کی. پرتھوی راج کس کی حکومت تھی؟ پرتھوی راج پرتھوی راج کی حکومت تھی. میرے دادا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جاتے ہی دین کی تبلیغ شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جاتے ہی دین کی تبلیغ شروع دین کی تبلیغ شروع کرنا تبلیغ شروع کر دی. اور جب تبلیغ کی تو لوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے, سبحان اللہ لوگ مسلمان ہونے لگے. سبحان اللہ اور پرتھوی راج کو جب خبر پہنچی نا کہ یہاں ایک بابا آیا ہے اور وہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے, تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے حلقہ میں داخل ہو رہے ہیں, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اس نے اپنے چیلوں چمچوں سے کہا کہ اس کی فوری کوئی روک تھام کی جائے, کہیں ایسے نہ ہو کہ اس پوری دھرتی پہ اسلام ہی اسلام ہو جائے اور ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے. اللہ اکبر. وزیر نے کہا اچھا. اس نے اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال. اجے پال. کون تھا؟ اجے پال. اجے پال. اجے پال کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اس طرح یہ بابا آیا ہے اور کسی طرح بھی نا اس بابے کو اگر آپ یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو شاہی خزانے سے بہت بھاری انعام دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا لو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے, یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کمال ہے. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آگے معین الدین کی ذات ہے, آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے عطائے رسول کی ذات ہے. بے شک بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر. اس اجے پال نے اپنے چیلے چمچے جمع کیے اور جمع کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ اللہ آپ کے پاس جب آیا کہنے لگا میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں, ہمارے سے کیا مقابلہ کریں. آئے اس نے کہا نہیں جی میں نے کرنا ہے. میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی, اس چھڑی سے آپ نے ایک حصار کھینچ دیا, آئے دائرہ لگا دیا اور مسلمانوں سے فرمایا اس دائرے سے تم نے باہر نہیں جانا, سبحان اس دائرے سے تم نے باہر نہیں جانا. بولو ذرا اس دائرے سے تم نے باہر نہیں جانا. باہر نہیں جانا ہے, اسی دائرے کے اندر رہنا ہے. اللہ اکبر. اور وہ اس کے چیلے چمچے انہوں نے بڑے بڑے کرتب دکھائے, لیکن جو ہی وہ ان کے کرتب سارے کے قریب آتے, وہ سار کے قریب آتے, وہ سارے کے سارے ختم ختم ہو جاتے ہیں. سارے کے سارے ختم.
پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سامنے ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی سے بڑے بڑے اژدہے بنا کے نیچے اتارے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا ڈر گئے، انہوں نے کہا لو یہ تو کھا جائیں گے ہمیں۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے جب دیکھا کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ مسکرائے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کے غلاموں کے سامنے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ جب وہ اژدہے سانپ جب وہ دائرے کے قریب آئے نا، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ جب اجے پال نے دیکھا، اس نے کہا ہے یہ بابا تو ہمارے میں بھاری ہو گیا ہے، ہمارا کوئی داؤ نہیں چل رہا۔ تو اس کے پاس ہرنی کے بالوں کا مرگ چھالا کو بولتے ہیں، وہ تھا جو کہ ہرنی کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ اس نے اس کو ہوا کے اندر بلند کیا، خود اوپر بیٹھا آسمان پہ۔ اب مسلمان اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اوپر جا کے ہمارے پہ یہ کون سی وبا نازل کرے گا، کیا تکلیف پہنچائے گا۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب اسے دیکھا نا، تو آپ نے اپنی نالین شریفین کو حکم دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور زور سے ضربے، وہ نیچے آ رہے، نیچے آ رہے، نیچے آ رہے، اور سیدھا آ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں میں گرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدموں میں گرا، سبحان اللہ، اور گرتے ہی ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، سبحان اللہ، مجھے بھی اپنی غلامی میں داخل فرما لیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے مسلمان کیا اور اس کا نام رکھا عبداللہ۔ سبحان اللہ سبحان کیا نام رکھا؟ عبداللہ، بولو ذرا کیا نام رکھا؟ عبداللہ، عبداللہ نام رکھا، اور ایسی نظر فرمائی کہ اسے بھی ولیوں کی صف میں کھڑا کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھی ولیوں کی سامنے کھڑا کر دیا، بولو ذرا اسے بھی ولیوں کی سامنے کھڑا کر دیا، صف میں کھڑا کر دیا۔ اور آگے جا کر کوئی اجے پال عبداللہ بیابانی، بہت بڑے یہ کامل ولی گزرے ہیں، اس نام سے وہ مشہور ہوا، سبحان اللہ، اور وہ یہی اجے پال ہے، اجے پال ہے۔ یہ فیض ان کا ہے، یہ سارا فیض میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے انہوں نے ہیلے بہانے کیے کہ کسی طرح بابا نکل جائے، بابا چلا جائے، لیکن بھیجا کنہوں نے تھا؟ میرے مصطفیٰ نے بھیجا تھا، سبحان اللہ، بھیجا کنہوں نے تھا؟ جی بولو کنہوں نے بھیجا تھا؟ میرے کریم آقا نے بھیجا تھا۔ وہ تو مصطفیٰ کے ہاتھ کا پودا لگائے ہوئے کون ختم کر سکتا ہے؟ یارو توجہ فرمانا، ادھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال قوم کو تبلیغ کی، اور بندے مسلمان ہوئے 90۔ کتنے؟ 90، بولو 90 بندے صرف مسلمان ہوئے ہیں، مقابلہ نہیں ہے، بلا مثال و تشبیہ۔ اب وہاں بندے 90 مسلمان ہو، نبی ہو کے 950 سال تبلیغ کرے، ادھر میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک نظر ڈالے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے محمد کی غلام بنا دیا۔ اور یہ بات یاد رکھو، نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، امتی امتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ سارا کا سارا فیض جو ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو مدینے سے ملا ہے، مدنی تاجدار نے دیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو نکالنے کے لیے بڑے بڑے ہیلے بانے، کبھی
کہا گیا یہ ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، نکلو یہاں سے۔ کبھی مسلمانوں کے لیے پانی کو بند کیا گیا، بڑی کرامتیں ہیں اور بڑے واقعات ہیں، کبھی کچھ کیا گیا، کبھی کچھ کیا گیا، لیکن محمد کے اس غلام کو اللہ نے ہر میدان میں کامیابی دی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ہر میدان میں کامیابی۔ جب پرتھوی راج نے دیکھا اس نے کہا اب کوئی بس نہیں چلتا، اب کوئی داؤ نہیں چلتا، اس بابے پہ کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے وزیروں کو بٹھایا، وزیروں کو بٹھا کے کہتا ہے کیا کیا جائے اس بابے کے ساتھ؟ اس کا ایک خاص وزیر تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کے اسے دیکھا کرتے تھے، اس کا حسن مشہور تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کو ہار سنگار کرا کے بنا سنبھال کے بابے کی جھوپڑی کے اندر بھیجوں گا، 20-30 اوباش نوجوانوں کو پیچھے کھڑا کر دیا جائے گا۔ بابا جب میری بیٹی کو دیکھے گا، اس نوجوان کا بہتر خوبصورت لڑکی کو دیکھے گا، اس کا دل اس پہ آ جائے گا۔ جب بابا ہاتھ آگے بڑھائے گا، نوجوان دوڑ کے بابے کو پکڑ لیں گے، اسے بدنام کر دیں گے، یہ خود ہی علاقے سے ذلیل و رسوا ہو کے نکل جائے گا، یہ خود ہی ایسے نکل جائے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جن کی نظروں میں مصطفیٰ کا حسن ہو، ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سبحان اور حسن کو کیا دیکھیں۔ اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اس نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا، کہا بیٹی بادشاہ بڑا بھاری انعام دے گا، بڑی دولت آ جائے گی، ہم بیٹھ کے مزے سے کھائیں گے، تو یہ کام کر، یہ شاہی لباس پیش کیا جاتا ہے، ہیرے جواہرات ہار سنگار کیا جاتا ہے، تو تیار ہو کے بابے کی جھونپڑی میں رات کو چلی جا اور کسی طرح اس بابے کو ورگلا، اپنے عشق میں گرفتار کر۔ اس نے کہا لو ابا جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کمال ہے، لوگ تو مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ساری رات گلیوں میں کھڑے رہتے کہ ایک جھلک پڑ جائے، ایک جھلک پڑ جائے تو بابے کو تو میں بہت جلدی برگلا لوں گی۔ اللہ اکبر۔ رات کی جب تاریکی چھائی، 20-25 اوباش نوجوانوں کو ساتھ بھیجا، بائیں کھڑے ہو گئے، لڑکی اندر گئی، جب اندر جا کے دیکھا تو بابا جی رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا جی رب کی عبادت، اونچی بولو، رب کی عبادت میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، یا رب توجہ فرمانا۔ لڑکی نے بڑی کوشش کی، بابا جی سلام پھیرتے، پھر دوبارہ دوسری رکعت شروع کر دیتے، سلام پھیرتے، پھر نماز شروع کر دیتے۔ لڑکی نے بڑے اشارے کیے، بڑی آوازیں دی، بابا جی ایک نظر اٹھا کے دیکھ لو، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ساری رات گلیوں میں گزار دیتے ہیں، آپ وہ ہو کہ میں تنہائی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، تنہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بات سننے والا نہیں، بابا جی مجھے دیکھ لو۔ لیکن میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، آپ رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی، وہ لڑکی معلوم واپس پلٹ گئی، دوسری رات بھی آئی، تیسری رات، چوتھی رات، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ 40 راتیں گزر گئی۔ ہائے سبحان اللہ، کتنی راتیں گزر گئی؟ 40 راتیں، مجھے بولو کتنی راتیں؟ 40 40 راتیں گزر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہے
اکبر اللہ اکبر استغفر بڑے بڑے اس نے کرتب کیے، بڑے بڑے کارنامے دکھائے، کبھی لباس اتار کے سامنے آتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، لیکن اللہ کے اس ولی کو دیکھے کہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ آئے سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں ولی، سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں پیر۔ سبحان اللہ، وہ پیر نہیں ہے جو عورتوں سے ٹانگیں دبوائے، وہ پیڑ ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ وہ کون ہے؟ وہ پیر ہے۔ وہ پیر نہیں جو عورتوں کے مجمع لگا کے بیٹھے، وہ پیڑ ہے۔ کون ہے؟ بولو، پیڑ ہے۔ پیر کے سامنے تو عورت آتی، وہ کہتا چل پیچھے ہو، شریعت نے پردہ رکھا ہے، شریعت نے پردہ رکھا ہے۔ اور پہلی بات ہے کہ پیر ایسی مجلسوں میں، ایسی جگہوں پہ جاتے نہیں، اگر چلے جائیں تو پھر وہ عورتیں ایسی عورتیں نہیں رہتی، انہیں وقت کا ولی بنا کے آتے ہیں، بے شک بے شک، انہیں وقت کا ولی بنا کے آتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بدکارہ کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے آدھی رات بیت گئی، جو بھی آتا دیکھ کے واپس چلا جاتا شرم کے مارے۔ جب آدھی رات گزری تو وہ فاشا کہنے لگی اپنی نکرانی کو، کہنے لگی دیکھ آج کوئی آیا کوئی نہیں، بھائی جا کے دیکھ تجھے ماحول کیا ہے بھائی، کیوں نہیں کوئی آیا؟ جب اس نے باہر جا کے دیکھا تو سامنے وقت کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی دیکھ کے حیران، کہنے لگی بھائی تو اللہ کے ولی بیٹھے ہماری چوکھٹ پہ۔ کہا جا پوچھ کیا بابے سے بابا کیسی آیا ہے؟ وہ نکرانی آئی، کہنے لگی بابا جی آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی اس کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آئے آئے آئے، اس نے کہا اچھا میں پوچھ کے آتی ہوں۔ اندر گئی، اللہ کہا ٹھیک ہے بابے کو کہو آجو۔ آپ گئے، آپ نے فرمایا کہ میری دو شرطیں ہوں گی۔ اکبر اللہ اکبر، دو شرطیں شرطیں ہوں گی۔ کہا وہ کون سی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ پہلے یہ غسل کرے گی، آئے سبحان اللہ، پہلے یہ غسل کرے، غسل کرے گی، اور دوسرے نمبر پہ میں اسے جو کہوں گا وہ اسے کرنا پڑے گا، بے شک، اور جتنی قیمت مانگے گی میں دوں گا۔ آئے آئے، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اندر گئے، آپ نے اس سے فرمایا غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، آپ کے ہاتھ میں مصلی تھا، مصلی بچھا دیا، فرمایا اس مصلی پہ کھڑی ہو جا۔ ادھر حضرت بایزید بسطامی نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اسے مصلی پہ چڑھانا میرا کام تھا، اس کے دل کی دنیا بدلنا میرا کام ہے، میرا کام ہے۔ یہ ہے ہمارے بابے۔ آج ہر ایرا گہرا نتھو کھیرا جو چٹیاں پہنے اسے سنیوں کے کھاتے میں ڈالتے ہو، کہتے ہو یہ سنیوں کے پیر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم ایسی چولوں کو قطعاً برداشت نہیں کرتے ہیں جو ہمارے مسلک کے لیے دبا بنے۔ ایسے بغیرت پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور ہمارے بابے ایسے ہوتے ہیں جیسا ذکر سنا ہے، ایسے ہیں ہمارے بابے۔ اللہ اکبر۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جب مصلی پہ نہیں چڑھی تھی وقت کی بدکارہ تھی، جب مصلی پہ چڑھ کے نیچے اترتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، وقت کی ولیہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگ، اور ایسے نہیں کہ نام سن کے شہرت سن کے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کرو، وہ جی بڑی شہرت ہے جی، بڑے مرید ہیں جی، لاکھوں دنیا مانگنے والی ہے جی، بڑا فیض ہے جی اس آستانے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی دیکھا کرو آیا نبی پاک کی شریعت کا پابند بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہاتھ دینے سے پہلے سوچ لو، چیز لینے سے پہلے تو 1000 بار سوچتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کی ہے یا نہیں ہے، اچھی ہے یا نہیں ہے، کتنی قیمت ہے۔
تو اپنی زندگی کو تو نے ایسے ہی بیکار سمجھا کہ جس جبل کے ہاتھ میں مرضی ہاتھ دے دے، جس بگڑے بگڑے کے ہاتھ میں مرضی ہاتھ دے دے؟ نہیں یار، زندگی کا سوال ہے، ہاتھ دینے سے پہلے سوچ آیا یہ محمد کی غلامی میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور شریعت کے پابند پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، وہ ہاتھ صرف تیرا اس پیر کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، وہ ہاتھ سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ ایسے پیروں کو ڈھونڈو، ایسے پیروں کے مرید بنو۔ اللہ اکبر۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ کتنی راتیں ہو گئی؟ 40 راتیں گزر گئی۔ اور شاعر نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا نقشہ بھی کھینچا ہے، سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ۔ وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ حسن میرا قد مرد جوان چھڑ دے نہیں۔ کیا کہتی ہے؟ حسن میرا قد مرد جوان چھڑ دے نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آگے سے جواب دیا، فرمایا جنہ حسن نبی دا جنہ حسن نبی دا دیکھ لیا، او کسے غیر بلے تک دے نہیں۔ نوجوان لڑکی کہتی معشوق جے آپیں آ جائے، عاشقے اتھوں نسلے نہیں۔ خواجہ صاحب نے آگے سے جواب دیا، سی کہتی صاحب نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ اسی پردے زندہ نبی دے، کوئی مار بھی دے بیٹے مرتے نہیں۔ اونچی کہو ذرا سبحان اللہ۔ اسی پردے زندہ نبی دے، کوئی مار بھی دے بیٹے مرتے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو ورد کرتی، بابا تمہاری نظروں میں کون سا جلوہ بیٹھ گیا ہے؟ کون سی ایسی صورت ہے کہ 40 راتیں گزر گئی، اتنی خوبصورت حسن و جمال کی بہتر تمہارے سامنے ہو، تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو؟ میرے خواجہ نے فرمایا بیٹی، جس کی نظروں میں مصطفیٰ کا حسن بیٹھ جائے وہ اور حسن کے نظارے کیا دیکھیں؟ کہنے لگی بابا جی وہ کون سا حسن ہے؟ میرے خواجہ نے فرمایا وہ تمام حسینوں کے حسین ہیں، وہ محبوب خدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا بابا جی ایک جھلک میں بھی دیکھ سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں بیٹی دیکھ سکتی ہے۔ بابا جی پھر دکھاؤ۔ فرمایا پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر تجھے محمد کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یارو کلمہ پڑھتی ہے، محمد کی غلامی میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب آئی تھی تو غیر مسلم تھی، ہندو تھی، لیکن جب جھونپڑی سے نکل کے جاتی ہے تو کلمہ شریف کا ورد کرتی ہے۔ یہ ہے ولی، یہ ہے پیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، اور آپ کی
पेशानी पे पता क्या लिखा हुआ था? आए हाय, सुभान अल्लाह, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की पेशानी पे लिखा हुआ था हाज़ा हबीबुल्लाह। आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो जरा सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, हबीबुल्लाह का माना पता क्या है? अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का महबूब। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की पेशानी पे लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, क्या शान दी है। एक औरत आपकी बारगाह पे रोती हुई हाजिर हुई। क्या करती हुई हाजिर हुई? रोती है, रोती हुई हाजिर हुई। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, बीबी रोती क्यों है? अर्ज़ करने लगी, हुजूर आपकी मैं वक्त बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, उसने मेरे बेटे को बेकसूर सूली पे चढ़ा दिया, मेरे बेटे को फांसी दे दी है। कोई मेरा बेटा मेरी जिंदगी का सहारा, मेरी आंखों का तारा, हुजूर पूछे मुझे संभालने वाला कोई नहीं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। बादशाह वक्त ने मेरे बेटे को फांसी दे दी है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आप जलाल के अंदर आ गए, फरमाने लगे, फरमाया बीबी अगर बादशाह वक्त ने तेरे बेटे को जुल्मन शहीद किया है, बेकसूर फांसी के फंदे पे चढ़ाया है, फरमाया जल्दी कर मुझे अपने बेटे की लाश पे लेके चल। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि यारो उस नौजवान की लाश पे पहुंचे। आपने वहां पे खड़े होके फरमाया ऐ नौजवान, अगर इस जालिम हाकिम ने तुझे जुल्मन शहीद किया है, जुल्मन शहीद किया है, बेकसूर शहीद किया है, आपने फरमाया मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे कहता हूं तू जिंदा हो जा। तू जिंदा हो जा, जिंदा हो जा। आए हाय, आपका इतना फरमाना था, वो नौजवान उठ के बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नौजवान उठ के बैठ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकतें दी हैं, ताकतें दी हैं। यारो वो लोग जो कहते हैं ये जी वो जी ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा अक्ल के अंदो तुम्हारी सोचदानी छोटी है, मेरे ख्वाजा का मकाम बड़ा है। तुम्हारी अकलदानी छोटी है, ख्वाजा का मकाम बड़ा है। तुम्हारी अकलदानी छोटी है, मेरे मुस्तफा का फरमान बड़ा है। तुम्हारी अकलदानी छोटी है, मेरे रब का कुरान बड़ा है। मेरे रब का कुरान बड़ा, कुरान में है नहीं बेशक, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे। बेशक, 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 बोलो जरा, ऊंची बोलो जरा, मुर्दों को जिंदा किया, जिंदा किया करते थे। हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो यारो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी मेरे नबी के गुलाम हैं, मेरे नबी के उम्मती हैं, अगर उनके पास ये ताकत है तो फिर मोइनुद्दीन के पास भी ये ताकत सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आखिरी बात, आपकी चौखट पे वक्त का बादशाह औरंगजेब हाजिरी देने के लिए आया। देखा वो सामने गली में ना एक नबीना है और अर्ज कर रहा है, या ख्वाजा मुझे आंखें दे दो, या ख्वाजा मुझे आंखें दे दो, या ख्वाजा मुझे आंखें दे दो। औरंगजेब उसके करीब आया, कहने लगा कि तुझे कितना अरसा हो गया आंखें मांगते हो? कहा जी बड़ा अरसा गुजर गया, बड़ा अरसा। आंखें मिली नहीं मिली? कहने लगा अच्छा मैं अभी हाजिरी के लिए अंदर जा रहा हूं, वापिस आने तक अगर तुझे आंखें ना मिली तो तेरा सर कलम कर दूंगा। अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ी पते की बात है। बेशक, बेशक, कहा वापिस आने तक तुझे अगर आंखें ना मिली तो तेरा सर कलम कर दूंगा। और अपने नौकरों से कहा इसके ऊपर पहरा दो, कहीं भाग ना जाए, मैं हाजिरी दे के आ रहा हूं।
اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، رونے لگا، تڑپنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ خواجہ پہلے تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال بھی بن گیا۔ اللہ آنکھیں نہ ملی تو بڑا ہے، اونچا بادشاہ ہے، اونچی سوچ رکھنے والا ہے، وقت کا حاکم ہے، سر قلم کر دے گا، زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ خواجہ کرم فرماؤ، کرم فرماؤ۔ جب اورنگزیب بادشاہ اندر ہو کے واپس آتا ہے تو دیکھا اس کو آنکھیں مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بینائی لوٹ آئیے۔ سبحان اللہ آگے پوچھا ہاں بھائی آنکھیں ملی؟ کہا مل گئی ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ جس طلب سے اب تو نے مانگی ہے نا، ہائے ہائے پہلے نہیں مانگی، اگر پہلے بھی اس طلب سے مانگی ہوتی تو کب کی مل گئی ہوتی۔ سبحان اللہ یارو دعا مانگتے ہیں سبحان اللہ لیکن ادھر سے نہیں، ادھر سے ہی ہے۔ بے شک جب ادھر سے نکلتی ہے نا تو پھر عرش پہ جا کے ٹھہرتی ہے، بے شک بے شک پکی بات ہے، ادما کے دیکھ لینا۔ بے شک کہتے ہیں نا جی عرصہ دراز ہو گیا، مانگتے مانگتے یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا، یارو نہیں، ابھی تڑپ صحیح نہیں ہے، طلب صحیح نہیں ہے۔ جس دن سچی طلب ہوئی، تڑپ ہوئی، ادھر سے دل سے نکلی نا، سمجھ لو اس دن تقدیر بدل سبحان جاتی ہے۔ اللہ